آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چینل. آپ سبھی کا استقبال ہے نیوز اینڈ چینل پر. آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو، یہ ٹرسٹ کنز العلوم چیریٹیبل اینڈ ریلیجیس ٹرسٹ کی جانب سے میں مسعود جنیدی اس بات کی وضاحت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. جو کچھ جھوٹ پر مبین، تہمت پر مبین ایک ویڈیو جو وائرل کیا گیا، یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تفصیلی وضاحت عوام الناس کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انتہائی مس انفارمیشن پھیلانے کا کام کیا گیا. چنانچہ اس کی ابتدا میں اس انداز میں شروع کروں گا کہ پہلے تو اس ٹرسٹ کے قائم ہونے کے مقاصد اور اس جگہ کے خریدے جانے کے مقاصد ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے. روز بروز جو دعوت و تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے 1998 میں اس بات کا مشورہ ہوا کہ شہر کی آبادیاں بھی بڑھی، شہر بھی وسیع ہو رہا، تو ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے ہفتے واری اجتماعات جو 8-10 ہزار لوگوں پر مشتمل ایک ہی ہمارے کمپاؤنڈ وال میں ہو، جہاں پہ پارکنگ کا نظم ہو، دیگر تام خانے ہوں، باہر کسی کو تکلیف دیے بغیر ہمارے کمپاؤنڈ وال میں کام مکمل ہو. اس سلسلے میں اس کا مشورہ ہوا اور ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، اور اس جگہ کو جہاں پہ اس وقت میں مرکز اور یہ کنز العلوم موجود ہے، اس کو خریدا گیا. جو سب سے پہلی بڑی یعنی جو شرمندگی کا اظہار موصوف اپنے بیان میں کر رہے تھے، اس شرمندگی پہ ہم کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ عمر کے اس حصے کے اندر جب آدمی اپنے آخرت کی فکر میں زیادہ منہمک ہونا چاہیے، بجائے اس کے جھوٹ اور تہمت کا سہارا لیا جا رہا. آپ سب کے سامنے میں ڈاکیومنٹری پروف رکھنا چاہوں گا کہ 1998 میں جب یہ ٹرسٹ بنایا گیا، زمین خریدی گئی اور ہمارے امیر محترم جناب نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیئرمینشپ میں 10 آدمیوں کو اس ٹرسٹ میں منتخب کیا گیا، اور 10 آدمیوں میں سے اب 7 کا انتقال ہو گیا. 3 فاؤنڈر ٹرسٹیز جو موجود ہے، جس کی تفصیلات اس ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہے، وہ پیپرز کی ایک کاپی تمام آپ میڈیا والوں کو بھی دی جائے گی. تو چنانچہ آج 7 لوگوں کا انتقال ہو گیا. 3 لوگ اس میں باقید حیات ہے فاؤنڈر ٹرسٹیز میں، جن میں ایک ہمارے جناب اقبال صاحب ہے، اور ایک مفتی عبدالوہاب صاحب ہے، اور تیسرے ہمارے بادشاہ محی الدین صاحب ہے، جو 3 باقید حیات ہے. مگر یہ فاؤنڈر ٹرسٹیز میں کہیں پہ جناب حبیب یحییٰ کا نام نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کہ میں فاؤنڈر ہوں، ٹرسٹ میں ہوں، یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے امیر صاحب پر ایک الزام ہے. چونکہ یہ مقامی آدمی تھے اور ایک زمین کی نگرانی اور نگران کار کی ضرورت تھی، جیسے نگران کار کو آپ موٹے الفاظ میں چوکیدار بھی کہتے ہیں، اس حیثیت سے ان کا یہاں پہ تقرر ہوا تاکہ صاف صفائی رہے اور آنے والے مجمع کی سہولتوں کا صحیح انتظام مقامی ہونے کے اعتبار سے اس نگران کار کی حیثیت سے ان کو رکھا گیا، اور وہاں پہ تعمیرات کا کام شروع ہوا. اللہ کی مہربانی سے 1998 سے وہاں مستقل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور بڑا اچھے انتظام کے ساتھ، بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ وہاں پہ اجتماعات کا نظم ہو رہا ہے. اب یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب ایک بعد ایک دیگر ٹرسٹیز کا انتقال ہوتا رہا، اور کرونا جو 2019 کے اندر کرونا کا وبا پھیلی، اس وقت تمام مسجدیں بھی بند تھی اور تمام مراکز بھی بند تھے. اس اثناء میں اس بند ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، بلکہ 1 سال پہلے 2018 کے اندر جو سب ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اور یہ سب کاپیز آپ سب حضرات کو دی جائے گی، 2018 کے اندر ان لوگوں نے بغیر فاؤنڈر ٹرسٹیز کے علم میں لائے بغیر ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنایا اور ایک فیک ڈیڈ بنائی، اور سپلیمنٹ ڈیڈ بنا کر انہوں نے اس کا رجسٹریشن کرایا، جس میں 5 لوگوں کو انہیں ایڈ کیا، جس میں ایک حبیب یحییٰ خود موجود ہے. چنانچہ چونکہ ایک کرائم ہوا
ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنائی گئی، چنانچہ ان کے اوپر کرمنل کیسز بنائے گئے، اور یہ 2 کرمنل کیسز ان کے اوپر اس وقت میں عدالت میں زیر دوران ہیں، جو اس ڈاکیومنٹس کے اندر سب موجود ہے۔ چنانچہ سلسلہ یہاں سے چلتے رہا۔ اب کورونا کے پیریڈ میں جب سب بند تھا تو یہ ناجائز اعتبار سے قابض رہے، اور جب بحالی کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت میں یہ مزاحمت کرنے لگے، چونکہ ہمارے کام کا اپنا یہ مزاج ہے کہ امن طریقے سے اور بغیر جھگڑے کے کوئی کام قانونی راستے سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کرائم کیا، اس کو کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور پھر یہ قانونی طریقے سے ان کے اوپر جو کچھ بھی کارروائی ہوگی وہ کرنے کی سلسلے میں مشورہ ہوا۔ مگر یہ کورونا کے پیریڈ کے اندر انہوں نے تعمیراتی کام بھی شروع کیا، اور ناجائز طریقے سے مرکز کے بڑے حصے پہ ملکیات کو بنایا، اور وہاں پیچھے ایک سکول کو قائم کیا جو ساہتیہ ٹرسٹ والے جناب انیس الدین صاحب، اس چیلنجر سکول کے نام سے وہاں پہ ایک سکول قائم کیا گیا، باوجود یہ کہ ان کو معلوم ہے یہ ایک ٹرسٹ کی زمین ہے، مگر ناجائز اس پر قبضہ کرتے ہوئے، ناجائز قابض ہوتے ہوئے ایک سکول بھی قائم کیا گیا، اور اس کو بھی ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا۔ شہر کے مختلف معزز لوگوں نے بھی ان کو سمجھایا، مگر جب ایک چیز غلط رخ پہ آدمی نکل جاتا ہے، گمراہی پہ پڑ جاتا ہے، تو پھر سلسلہ جاری رہتا۔ چنانچہ بار بار جناب انیس الدین صاحب کو بھی سمجھایا گیا، مگر اس کے باوجود وہ انلیگل ایکٹیویٹیز وہاں پر جاری رہے۔ چنانچہ یہ اس کو یعنی کلکٹر کے پاس بھی بات آئی، اور کمشنر کے پاس بھی، میونسپل کمشنر جلپلی پہ بارہا اس کی شکایتیں جاتی رہی۔ چنانچہ ایڈیشنل کلکٹر جلپلی کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوا کہ اس جگہ پہ اسٹیٹس کو پوزیشن ہو، کوئی تعمیراتی کام نہ ہونا چاہیے۔ اس آرڈر کے باوجود گزشتہ ہفتے کے دن انہوں نے تعمیراتی کام کے سلسلے کو پھر جاری کیا، جبکہ ایک جوڈیشل آرڈرز موجود ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے جب تعمیراتی کام کو شروع کیا تو ہم نے، اور یہ کام ہوا سیکنڈ سیٹرڈے۔ اس کے پیچھے ان کا کرمنل مائنڈ سیٹ کام کر رہا، چونکہ سیکنڈ سیٹرڈے میونسپل آفس بھی بند ہوتی، سنڈے میونسپل آفس بند ہوتی۔ اس سلسلے میں ہم جب سیٹرڈے کمپلین کے لیے گئے تو میونسپل آفس بند تھی، تو ہم نے فوری امیڈیٹلی پولیس اسٹیشن بالاپور میں کمپلین کیا، جس کمپلین کی ایکنالجمنٹ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ایک پورا سیٹ ہے جو آپ سب کو دیا جائے گا، یہ پورے ڈاکیومنٹری پروفس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کے ہوائی بات کا کرنا، لوگوں پہ، معزز لوگوں پر الزامات لگانا، اور اس میں ہمارے بہت ہی محترمہ معزز جناب منصور اولغی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، چونکہ یہ خود بھی ایک ٹرسٹی ہے، کمپلیننٹ تھے، اور سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے انہوں نے جب کام جاری رکھا، پیر کے دن باضابطہ اس کی کمپلین گئی، منگل کے دن میونسپل کمشنر میڈم وسنتا میڈم وہ خود اپنے اسکواڈ کے ساتھ میں اور دیگر محکمے کے ساتھ میں وہ خود موجود تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ واقعتاً اس 2 دن کے اندر کام کیا گیا، اس کے نشانیاں ہیں، تو انہوں نے منصور بھائی سے ریکویسٹ کیے کہ وہ اسپاٹ پر آ کے نشاندہی کی جائے کہ کیا کیا کام مزید ہوا، اب ہم کو بتائیے۔ اور میڈم کی ریکویسٹ پر منصور بھائی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اور یہ پورا آن ریکارڈ ہے، آن کیمرہ ریکارڈ ہے، اور فوٹوگرافز اس کے موجود ہے، اور ایک 15-20 منٹ جو کچھ یہ موجود تھے اس سب کے ریکارڈز موجود ہے۔ اور بارہا یہ میڈم وسنتا میڈم کمشنر آف میونسپلٹی جلپلی، انہوں نے بارہا وضاحت بھی کر دی کہ یہ ہمارا اسکواڈ، ہماری ٹیم، چونکہ ناجائز کنسٹرکشن ہوا تھا، انلیگل کنسٹرکشن تھا، اور یہ ریپیٹڈ افنڈرز ہے، مسٹر حبیب یحییٰ اور مسٹر انیس الدین، اور یہ جو مدرسے کی کوئی عمارت کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی، ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ایک عمارت بنائی جا رہی تھی۔ مدرسہ تو مسجد کے پیچھے کے حصے میں ہے جو وسیع مدرسہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ انہوں نے اس مدرسے کو بھی ویران کر دیا، مسجد کو بھی ویران کر دیا۔ بڑے افسوس کے لمحات ہے، آنکھیں بھی نم ہیں، دل بھی غم زدہ ہے، مگر ایک مسلمان کس انداز کے مسلمان ہیں، ایسے ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ تو میڈم نے اپنی نگرانی میں جو کمرشل ایکٹیویٹی جو انیس الدین ساہتیہ ٹرسٹ کی جانب سے بنائی جا رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا۔ جناب حبیب یحییٰ ان کے حوالین اس وقت میں وہاں موجود تھے، بارہا ان کو بلایا گیا منصور میڈم کی طرف سے کہ آپ آئیے اس کی وضاحت کریے، مگر ان میں سے کوئی آنے تیار نہیں ہوئے۔
اور پھر میڈم ان کے اسکواڈ نے آپ میڈم کمشنر میڈم سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے اور وہاں کے آفس والوں سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے. چنانچہ انہوں نے اس کا ایکشن لیا اور یہ جو کمرشل پرپس کے لیے بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا ہے. یہ جو تعمیر ہو رہی ہے، یہ جو مرکز کا قیام ہوا، اس قیام میں یہ ہمارے عرب احباب خصوصاً بارکس کے متوطن، شاہی نگر کے متوطن، بلکہ پورے تلنگانہ آندھرا کے لوگ ان کی جان مال ان کا دل اس میں لگا ہوا ہے. خصوصاً ہمارے مفتی عمر ملائی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، یہاں کے علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے عزیز شخصیت ہے. آپ ان سے بھی مزید پوری وضاحت لے سکتے ہیں. اب کسی پہ پرسنل ایلیگیشنز لگانا مقصود نہیں ہے، چونکہ انہوں نے جھوٹ اور تہمت پر ایک بیان غیر ذمہ دارہ طور پہ ایک وائرل کیا تھا. اس سلسلے میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی وضاحت کی جائے. باقی یہ ہے کہ ان سے بھی اگر کچھ وضاحت لینا ہے تو آپ امیڈیٹلی لے لیجئے، کیونکہ ڈیفیمیشن کیسز تیار ہے، مس انفارمیشن کیسز تیار ہے، کرمنل کیسز 420 کے ان کے اوپر تیار ہے. پھر آپ لوگوں کو زحمت ہوں گی کہ ان کے پاس جیل میں جا کے ان سے پھر آپ لوگوں کو دور تک جا کے لینے میں زحمت ہو جائیں گی. آپ سب سے بھی گزارش ہے جلدی سے ان کی وضاحت لے، اس سے پہلے کہ بیچارے بیونڈ دا وارز ان کے حوالے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حبیب احیاء کا عملاً کوئی دعوت و تبلیغ سے کبھی کوئی تعلق، ان کے اولاد کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. ایک بحیثیت نگران کار یا موٹے انداز میں، چونکہ آج ایک بات چل رہی ہے چوکیدار چور ہے، وہ چوکیدار کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا گیا. تو بھائی انشاءاللہ ایک مختصر سی وضاحت ہے جو ٹرسٹ کی جانب سے مجھے طے کیا گیا تھا کہ آپ سب کے سامنے جو ہے ایک بات عوام الناس کے سامنے آیا تاکہ ذہن صاف ہو جائے. باقی خوشبو تو خوشبو ہوتی، بدبو تو بدبو ہوتی. بدبو کو سمجھانا نہیں پڑتا، خوشبو کو سمجھانا نہیں پڑتا. باقی یہ پورے ڈاکیومنٹری پروفز ہے. اس میں جو سیٹرڈے پولیس میں کمپلین کیا گیا اس کی ایکنالجمنٹ کاپی ہے. اور جو فاؤنڈر ٹرسٹیز ان کی جانب سے بھی کی گئی ہے، یہ انہوں نے بات بتائی ہے. اور ان کے 2-3 الزامات جو سب سے بڑے ہیں. پہلا الزام یہ سادیانی گروپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے. دوسرا الزام سابقہ مارکس کے کارپوریٹر پر ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے لوگوں نے اس دیوار کو گرایا. اسی لیے فوٹیج باقاعدہ انہوں نے جو جاری کی ہے میڈیا میں 2-3 چیزیں، 2-3 الزامات، اس پر آپ کا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے گروپ کیا ہے وہ تو ان کے علم میں ہے، کون سا گروپ ہے واللہ عالم. آج ہم پہلی مرتبہ سن رہے کوئی بات ہے، اس لیے کہ عملاً ان کا کوئی دین سے بھی زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی مزاحنے کا ایک عادی ہو جاتا جرم کا تو بہت سے زبان بھی بے قابو ہو جاتی، ذہن بھی بے قابو ہو جاتا، تو وہ کوئی اہم بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ جناب محترم منصور بھائی کے متعلق ایک ایلیگیشن ہے، تو اس ایلیگیشن کے سلسلے میں ہمارے پاس اس کے تفصیلی فوٹوگرافس ہیں. پورے ہمارے پاس فوٹوگرافس ہے، آپ یہ فوٹوگرافس لے سکتے ہیں آپ اس سے. اور دوسرا چونکہ محترم منصور ولقی صاحب خود ایک ٹرسٹی ہے، بحیثیت ٹرسٹی ان کا موجود ہونا تو ضروری ہے، بحیثیت ٹرسٹی. اور چونکہ کمپلیننٹ تھے کہ وہاں پہ ایک الیگل تعمیر ہو رہی تھی، وہ خود بھی اس کو قبول کر رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے تعمیر کی جا رہی تھی. جب انہوں نے جرم کا اقبال کر ہی لیا، اقرار کر ہی لیا، تب یہ کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی. یہ کہنا ہے کہ اگر توڑ پھوڑ کرنا ہے، توڑنا ہے تو بلدیہ کرے گی، تو پرائیویٹ لوگوں کو کیا اختیار ہے؟ یقیناً صحیح بات ہے، پرائیویٹ لوگوں کو اختیار نہیں ہے. اگر پرائیویٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو قانونی و مجرم بھی ہوں گے، تو ان سے کہیے نا کہ جا کے کیس پٹ اپ کریے جن لوگوں نے کیا. انہوں نے آلریڈی بتایا ہے کہ ہم نے کمپلین دیکھیے کمپلین اور بات ہے، کمپلین تو 1000 آپ کے اوپر میں بھی کروں گا، کمپلین بات اور ہے. یہ تو دل بہلائی کی باتیں ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے. اور اس وقت میں چونکہ میڈم ان کا پورا اسکواڈ موجود تھا، ایک گورنمنٹ آفیسر، ایک IPS آفیسر وہاں موجود تھی. آپ ان سے وضاحت لیجئے، ان سے معلوم کیجئے. اور بہت سے رپورٹرز نے ان سے کنفرم کیا، ان سے معلوم کیا، تو برحصہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو شریف لوگوں پر جنہوں نے تہمت بانا. ان سے جو الزام لگا رہے تھے مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے کنسٹرکشن کا، آپ جو بول رہے ہیں یہ مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، یہ تو ایک کمرشل بلڈ بنانا چاہ رہے تھے. جناب انیس الدین صاحب جو ساہیتہ ٹرسٹ کے پتہ نہیں چیئرمین ممبر ہے، یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. ٹرسٹ کے عنوان پہ پیسہ مسلمانوں کا اکٹھا کیا جاتا ہے اور ناجائز جن جن چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ خود بڑا سوالیہ نشان ہے، جو بڑی قابل غور بات ہے، جو بڑی ڈرنے کی بات ہے. دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. جھگڑا کس چیز کا چل رہا ہے؟ کمرشل اسپیس ایکوائر کرنے کے لیے چل رہا ہے. یہ جھگڑا بدنیتی کے بنیادوں پر چل رہا. جن کو نگران کار بنایا گیا تھا وہ قبضے میں آ گئے.
यानी वही मोटे अल्फाज में आप जो कहेंगे कि चौकीदार चोर है। सर 1988 में जो रजिस्ट्रेशन है हमारे पास पेपर्स मौजूद है, आपको दे देंगे डबल इंशाल्लाह। रजिस्ट्रेशन हुआ, ये जो है 2018 के अंदर इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फॉर्जरी इन्होंने की, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब आप इन दिनों हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के वाक़यात में मामलात में मुदाखलत की जा रही है, ऐसे में अगर मुसलमान खुद अपने मामलात कोर्ट में लेके जाएंगे तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि हर मस्जिद हमारी इस अंदाज पर आ जाए जो मस्जिद नबवी का अंदाज था। मस्जिद नबवी खाली नमाज के लिए नहीं थी, वहाँ नमाज भी थी, कुरान के हल्के थे, हराम हलाल के सीखने के हल्के थे, मुसलमानों के आपस के मसाइल के हल करने के मामलात तय करने की जगह थी। तो हम तो यही चाहते हैं, ये पूरी मेहनत के ज़रिए से चाहे यही जा रहा कि हमारी मस्जिद हर उस रुख पे आ जाए कि हर मुसलमान की हर किस्म की दीनी दुनियावी ज़रूरतें हमारी मसाजिद से पूरी हो रही है। मौलाना साद साहब का नाम क्यों दिया जा रहा है? ये तो आप उनसे पूछिए। उनका बताना है कि जैसा मैंने अभी उससे सवाल करा कि 2 ग्रुप की वो बात कर रहे हैं। नहीं, कोई ग्रुप नहीं। देखिए हर जगह होता, कुछ लोग अपने निकल जाते हैं, कुछ लोग निकल गए, वाकई अमलन उनका इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। सीसीटीवी में जो लोग तोड़े हैं वो कौन है? उनका ये बल्दिया का स्टाफ है, बल्दिया वालों से आप उसकी मुकम्मल आप वो कर ले सकते हैं। जो लोग तोड़ने वाले वो बल्दिया वाले नहीं है, वो आपके साथ आए हुए लोग हैं। नहीं, वो तो खैर उनका एलिगेशन है ना भाई। आप एलिगेशन कब मालूम करेंगे? आप उनके पास जाएंगे, बल्दिया के अमले के पास, तो आपको उसकी वजाहत मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। अहले दिल हमारे मुफ्ती उमर मल्लाई साहब जो इंतहाई यहाँ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं चाहूँगा कि एक आध दो जुमले आप इस सिलसिले के अंदर फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस कुल्लु मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों अज़ीज़ों, मेरी और आपकी ज़िंदगी कामयाबी पे अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलने पर ही होगी। अगर उससे एक रत्ती भर भी हम हटेंगे हमारी बर्बादी हो। सूरह हुजरात पारे 26 के पहले रुकू में अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम तक कोई खबर पहुंचाए तो उसकी तहकीक कर लो। बगैर तहकीक के अगर आप बात को पहुंचाओगे, बाद में हकीकत मालूम होगी तो नादिम तुम ही होगे। हमारे हबीब याह्या बिन जुमल साहब ने कल जो वजाहत मरकज़ शाहीन नगर से मुताल्लिक की है, उसके अंदर बुनियादी 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले फाउंडर आप है ही नहीं। आप अपने तौर पे एक निगरानकार या है कि बोलिए कि एक चपरासी की हैसियत से, या है कि वहाँ के अपने काम के सिलसिले में आपको जिम्मेदार बनाने की हैसियत से रखा गया। आपने अपने आप को जिम्मेदार बनाया। सदर की हैसियत से भी एक जुमले के अंदर आप सवाल करने वाले ने सवाल किया तो उसका जवाब ये नहीं दिया कि मैं सदर नहीं हूँ, मैं फाउंडर मेंबरों में से हूँ। ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है। दूसरी चीज़, एक ट्रस्ट के तहत ये अपने तौर पे काम करते हैं जिसके खास नुमाइंदे ये है। अब उसके तहत हम उस ट्रस्ट के मुतालिक जो सहायता ट्रस्ट है उसके हिसाब किताब हो या उससे मुतालिक चंदे का जो भी निज़ाम हो वो बातें नहीं करें, वो एक मुस्तकिल टॉपिक होगी। अब यहाँ पर आपने अपने तौर पे जो कुछ भी किया है मरकज शाहीन नगर के अंदर 1998 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 2019 तक हर साल एहतिकाफ भी बैठा जाता था। वहाँ पर जमात तबलीग की पूरी कारकर्दगी होती थी, बड़े बड़े इज्तिमात होते थे, हज़ारों लोग अपने तौर पे एक वक्त में जमा होते थे। रातों में अल्लाह के सामने रोना होता था, दुआएं होती थी, शब गुजारियाँ होती थी। अल्लाह वाले अपने तौर पे उम्मत के हिदायत वाले कामों के सिलसिले में फिक्रें करते थे। लेकिन कुछ अपने तौर पे ऐसी हुई 2019 के लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की तरफ से इज्तिमाई शक्लों को बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर इन्होंने अपने तौर पर एक कारकर्दगी ये करते हुए कि मुस्तकिल तौर पर अपना एक कब्जा जमाते हुए वहां पर अपनी कारकर्दगी को ऐसे किया कि मरकज मल्लेपल्ली जो पूरे आंध्रा तेलंगाना का मरकज है और अल्लाह के फजल से पूरे आंध्रा और तेलंगाना के अंदर मरकज मल्लेपल्ली की बात मानी जाती है, बात चलाई जाती है। उसकी जमातें पूरे निजामुद्दीन के मातहत में होते हुए आंध्रा तेलंगाना में जाती है। ये मरकज भी उसी के मातहत के अंदर है, मल्लेपल्ली मरकज के तहत। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने तौर पे इस चीज को आड़ बनाते हुए कि लॉकडाउन के अंदर हुकूमत की तरफ से रुकावटें हैं, लिहाजा उन्होंने रोक दिया। रोकने के बाद दूसरी कुछ चीजें ऐसी की जो चंदों की शक्ल के अंदर हर साल उनके पास रमजान के अंदर बहुत सारे आते हैं। अब उसी में सहायता ट्रस्ट का ही मसला था। अब उससे मुताल्लिक कोई बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक से हट के बात होगी। अब वहां पर यह हुआ कि मस्जिद की कोई या मदरसे की कोई दीवार नहीं बन रही थी, वो
جو امت کے اندر خلفشار ہے، جیسے بستی بارکس کے ہمارے احباب بھی کئی ایک میرے کو فون کریں اندر اپنی بستی سے بھی، بستی سے باہر جو بھی ہے، مفتی صاحب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کو پیش کرتے ہوئے کہ حقیقت ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی یہ جب ہمارے حبیب یحییٰ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود جماعت تبلیغ کے فرد آج تک نہیں ہے، نہ ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا جماعت تبلیغ سے کوئی تعلق ہے، ان کو صرف نگرانی کے طور پہ یہاں پر رکھا گیا تھا، آج تک بھی ان کی ذہنیت جماعت اسلامی سے متعلق ہے، اپنی اپنی جگہ پہ تمام اپنے طور پہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے دینی خدمات میں ہے، لیکن بتلانا یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کے رخ کو امت میں انتشار کا سبب بناتے ہوئے کہا کہ مسلمان داڑھی والے لوگ جب مدرسوں کی دیواریں توڑیں گے تو اس امت کا کیا ہوگا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، آپ لوگ اپنے طور پہ ذہن سے بات کو نکال دو۔ کمرشل بیٹ، جیسے ہمارے بھائی مسعود جنیدی نے کہا، وہ کمرشل بیٹ بن رہی، وہاں پر کھیل کا میدان بنا دیا گیا۔ پوری دنیا کے مراکز کو اگر آپ دیکھ لیں، جماعت تبلیغ کا ایک بنیادی اصولی بات ہے کہ وہاں پر ملگیاں نہیں ہوں گی۔ آپ بولیں گے کہ بھائی ملے پلی مرکز کے اندر ہے نا، وہ ایک الگ سے ٹرسٹ ہے، پرانے زمانے سے ایک مسجد ہے، اس کے تحت وہ ملگیاں ہیں، لیکن جہاں پر بھی مرکز کے تحت کوئی زمین خریدی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی ملگیوں کا نظام نہیں ہوتا، اس کے اندر دوسری کارکردگیاں شروع نہیں ہوتی۔ انہوں نے 2019 کے بعد یہ کارکردگیاں کرتے ہوئے اس کو کمرشل بیٹ کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب چونکہ اس کے اندر ایک کیس چل رہا تھا، اس کیس کے تحت آپ کو معلوم ہے کنڈم ٹو کورٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کمرشل بیٹ کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، آپ نے کمرشل ایک اپنے طور پہ تعمیراتی کام کیا ہے۔ تو اس چیز کے سلسلے میں انہوں نے امت میں جھوٹ پھیلایا کہ وہ منصور اولغی صاحب، ان کی ایک ٹیم نے آ کے اپنے طور پہ اپنے ہاتھ سے توڑے، جبکہ بلدیہ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے طور پہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میڈم نے خود ان کے اوپر زور زبردستی کی کہ آپ حضرات آئیے، نوٹڈ کیجئے اور آپ لوگ ہمارا سپورٹ کیجئے، آپ ہم کو بتلائیں گے تو ہم آپ لوگوں کی نگرانی میں کام کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کا قانون بھی ہے، اپنے طور پہ جو آدمی کمپلینر ہوتا ہے، کمپلینر کو اس مقام پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے وہ پہنچے ہیں۔ اور کمرشل بیٹ کو جب توڑا گیا تو مدرسے کی اپنے طور پہ زمین نہیں تھی، یہ کیا بولتے اپنی دیوار نہیں تھی۔ اب امت کو یہ بولیا کہ مدرسہ، جس سے جذبات بھڑک گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول نے انہی باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث كل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات پر عمل کر لے۔ اس وجہ سے ایک سنی ہوئی بات ایک حبیب یحییٰ بن جمیل صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ امت کے نوجوانوں سے، خصوصاً بستی کے ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بڑے بوڑھے سب سے، کہ اس جھوٹی بات کے اوپر آپ کان نہ دھرے، یہ حقیقت پہ کوئی مبنی بات نہیں ہے۔ اپنے طور پہ اس کے پیچھے امت کو ورغلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے بھی جھوٹ کا ساتھ دیا، نہ ہم ان کی بات کی تائید کرتے نہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی۔ اس وجہ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی اس قسم کے خلفشار پیدا کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ منصور بھائی کا اس کے اندر جیسے دوسری بات ہے، جی جی جی، یہ سب وہ ساحت ٹرسٹ کے تھے، حبیب یحییٰ بن جمیل صاحب کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے، آپ لوگ ان سے اس کا پورا حساب پوچھیے آپ، کیونکہ یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے۔ پبلک پراپرٹی میں عام میں سے، میرے میں سے ہر ایک کا حق ہوتا کہ ہم اس سے جا کے اس کا حساب پوچھیں۔ تو لہذا جی جی، وہ انہی سے پوچھ سکتے کیونکہ وہ اسی کے لین دین کے اندر، قابض کے اندر ہے، اور ان کو ابھی سے نہیں، جب سے یہ حضرت اپنے طور پہ ایک رسید بھی پہلے دن سے پھاڑ رہے ہیں، اس دن سے اب تک کا پورا حساب لینا ہے ان سے، کہ ان کو مرکز کے تحت مدرسہ کنز العلوم جب چلتا تھا اس کے تحت کتنا پیسہ ملا، اب یہ اپنے طور پہ ساحتہ ٹرسٹ جو امریکہ سے متعلق ہے، انیس بھائی جیسے اس کے ذمہ دار ہے، ان حضرات سے متعلق جو بھی پیسہ رمضان کے اندر بہت بڑا اس کے اندر کروڑوں روپے کا اناج آتا ہے، اور پھر کووڈ کے اندر بھی کروڑوں روپے کا اس کے اندر آیا۔ کنسٹرکشن چل رہا اس وقت سے، ہاں، اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنا جدوجہد کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس وقت کیا کورٹ میں پیٹیشن ڈال دی گئے تھے، تو پھر کورٹ سے کیا آرڈر ملا تھا؟ جب سلسلہ چلی رہا تو آرڈر تو حلال پہ آیا، وہ حلال میں آرڈر آیا، اس کی کاپیز آپ سب کو دی جائے گی۔ سننے میں ایسا بھی آ رہا ہے کہ اس کی رجسٹری ان کے بیٹیوں کے نام پہ ہو سکتا ہے آپ تحقیق کریے اس سلسلے پہ۔ اب ایک آدمی، اب آپ کی ذمہ داری ہے میڈیا کی حیثیت سے، جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں بہت بہترین ہے، اسی کی حقیقت ان کے منہ سے سن لیں، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کو یہ بتلانا 7 ایکڑ زمین کی رجسٹریشن کے پیپر کس کے پاس ہے، وہ پیپر کا ڈکلیریشن ہمارے سامنے پیش کرے، یہ آپ کی اپنی عزت نفس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں آپ کا کیا نام ہے؟ جو ہے سی سی ٹی وی نہیں ہے، وہ اندر سے، وہ لوگ باہر نہیں آئے، اندر بیٹھ کے جو ہے نا موبائل سے لیے، سی سی ٹی وی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے باوجود بھی ہے تو پروف لائیے، سامنے لائیے نا، یہ تو بہت بڑا جرم کی بات ہے کہ منسپل کا عملہ، خود کمشنر موجود ہے اور ہاں ہاتھ لگائے۔ ہم تو ہے کہ بلدیہ والے توڑ رہے ہیں۔
वीडियो में ऐसा दिखा कि एक शख्स जो है टोपी पहन के अरे यार क्या कमी है, बल्दिया के अंदर मुसलमान टोपी नहीं पहनेगा। के अंदर भी छोटा खाजा है, उसके बाद उनका कहना ऐसा है क्या? ये बेचारे जो है कम अक्ल किस्म के लोग हैं।